الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، اسلام آنے سے پہلے عورت کا مقام و مرتبہ انتہائی گھٹ چکا تھا. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کو جانور سمجھا جاتا تھا، ایک کام کی فیکٹری سمجھا جاتا تھا، بچہ پیدا کرنے کی ایک مشین سمجھا جاتا تھا، خدمتگار، نوکر اور غلام سمجھا جاتا تھا. نہ تو ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کی کوئی قدر تھی، نہ بہن ہونے کی حیثیت سے کوئی عزت تھی، نہ بیوی ہونے کی حیثیت سے کوئی اس کا برابر کا مقام تھا، نہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا. عورت کے جتنے روپ ہو سکتے ہیں، ہر روپ میں وہ معاشی جانور بنا ہوا تھا، معاشرتی جانور بنا ہوا تھا. ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے سماج اس کو بالکل نکمی نظر سے دیکھتا تھا. اسلام آیا تو عورت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دیگر لوگوں نے مقام عطا نہیں فرمایا. اسلام جس وقت آیا تھا، آپ ذرا تصور کریں ہماری مائیں بہنیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر کیا حال تھا. دنیا کے اندر بعض ممالک ایسے تھے جو اسمبلی میں یہ بل پاس کر چکے تھے کہ عورت صرف ایک جانور ہے، اس کی خدمت لے لو اور اس کو جو ہے چھوڑ دو. کسی ملک میں عورت کا یہ حال تھا کہ اس کو زندہ دفن کر دو. کسی اور جگہ یہ حال تھا کہ عورت شیطان کے روپ میں رہتی ہے یا شیطان عورت کے روپ میں موجود رہتی ہے. یہ تمام تصورات اسلام آنے سے پہلے تھے. ذرا عرب کی نظر بھی ڈالی عرب پر. اللہ کے نبی علیہ السلام جب عرب کے اندر نبی بنائے گئے، آپ نے ایسے حالات میں آنکھیں کھولے کہ ہر طرف جاہلیت کا دور تھا، پوری دنیا کے اندر اور عرب کے اندر بھی. وہاں بھی یہی حال تھا. عورت کے ساتھ کوئی صحیح مقام دینے اور کوئی بلند مقام دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن کے اندر صاف صاف اعلان فرما دیا کہ عورت بھی اللہ کی پیدا کی ایک مخلوق ہے. جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حق ہے. آپ ذرا نظر دوڑائیے، ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھی. ماں ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے اعلان کیا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج تک کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ ماں کیا چیز ہے. سب سے پہلے اسلام نے اعلان کیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیوی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے کہا وعاشروہن بالمعروف، کہ دیکھو اے شوہرو، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو، حسن سلوک سے پیش آیا کرو. اور فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، جس طرح شوہر کو سماج میں حق ہے اسی طریقے سے بیوی کو بھی برابر کا حق ہے. یہاں تک فرما دیا قرآن کے اندر اگر میاں بیوی کے اندر ناچاقی ہو جائے، اتنا اتفاقی ہو جائے اور شوہر طلاق دینے پر آمادہ ہو جائے تو فرمایا کہ صحیح اچھے انداز میں طلاق دے کر اس کو رخصت کرے، اس کو رسوا کر کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کو بدنام کر کے طلاق نہ دے، بلکہ طلاق دینے کی صورت میں کچھ نہ کچھ تحفہ، کچھ نہ کچھ انعام دے کر اپنے گھر سے رخصت کرے. دیکھیں کس قدر اچھی تعلیم دی بیویوں کے بارے میں. طلاق اسی وقت پیش آتی ہے جب آپس میں شوہر بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، دل نہیں جمتا ہے،
اس وقت اس کے دل میں اس کا غصہ، اس کے دل میں اس کا غصہ رہتا ہے. جب الگ بھی ہو جاتے ہیں تو غصے کی حالت میں ایک دوسرے کی دشمنی کو دل میں رکھ کر الگ ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ بھئی اچھے طریقے سے ان کو آزاد کر دو، اچھے انداز میں ان کو طلاق دے دو، اور طلاق دینے کے بعد جب اپنے گھر سے نکالو تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا کرو. اس سے بڑھ کر اسلام کی تعلیمات ہم کو کیا ہونی چاہیے؟ اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین. عرب کے اندر بیٹیوں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کو وارث نہیں مانا جاتا تھا. سب سے پہلے قرآن نے اعلان کیا للذکر مثل حظ الانثیین کہ ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے. یعنی جس طرح جائیداد کے حقدار مرد حضرات ہیں، اسی طریقے سے جائیداد کی حقدار عورت بھی ہے. ماں باپ کی وراثت میں اس کو برابر کا حصہ مل کر رہتا ہے. اور بیٹیوں کے بارے میں کیا کہنا، بہنوں کے بارے میں کیا کہنا. اللہ کے نبی کی قدر حدیثیں ہیں، صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہم کو اور زیادہ بیٹیاں ہوتی اور ہم کی فضیلت مل جاتی. عرب اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، چند وجوہات سے دفن کرتے تھے. ایک وجہ تو کھانے پینے کی تکلیف کی وجہ سے کہ بیٹوں کو تو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تھا پیدا ہونے کے بعد، بھئی یہ بڑے ہو جائیں گے تو ماں باپ کا سپورٹ کریں گے، ماں باپ کی کمائی میں ہاتھ بٹائیں گے، ان کی ساتھداری دیں گے، ان کے مددگار بن کے رہیں گے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن لڑکیوں کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ وہ لڑکیاں کیا کریں گے بڑے ہو کر، ہم خود ان کو پالنا پڑے گا، اس لیے پیدائش کے بعد ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور اس گھناؤنا جرم تھا عرب کے اندر. ڈیلیوری سے پہلے گھر میں گڑھا کھود کر تیار رکھ دیا جاتا تھا. جیسے ڈیلیوری ہوتی اگر لڑکی کی خوشخبری سنا دی جاتی تو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن باپ کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑتی کہ پیدا ہونے والی لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے، تو جو پہلے سے جڑا گڑھا کھودا ہوا تھا اس کے اندر اس لڑکی کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی. ایسے ہزاروں واقعات عرب کے اندر پیش آ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان فرمایا. اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے میری ایک بیٹی تھی اور میں اسے بڑی محبت کیا کرتا تھا. جب میں اس کو بلاتا تو دور سے بھاگ بھاگ کر آ جاتی اور مجھے لپیٹ لیتی، میں اس کو گود میں لیا پھرتا. لیکن بہرحال معاشرے کی وجہ سے بیٹی کی پیدائش میرے لیے کھلنے لگتی تھی، بیٹی کی پیدائش میرے لیے بوجھ تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی میرے قریب آ گئی اور میں اس کو اٹھا کر گاؤں کے باہر چلا گیا اور جا کر اس کو ایک کنویں کے اندر، ایک بوڑی کے اندر ڈال دیا. زندہ بیٹی کو میں نے ڈال دیا اور جو سب سے پہلے اس کی آخری آواز جو میرے کانوں میں آئی، ہائے ابا جان، ہائے ابا، ہائے ابا، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. ایک پیدا کرنے والا باپ اپنی بیٹی کو زندہ بوڑی میں جھونک دیا، کنویں میں ڈال دیا. جب یہ واقعہ بیان کیا اس شخص نے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو صحابہ نے کہا اے شخص، تو نے اپنا یہ واقعہ بیان کر کر اللہ کے نبی کو رلا دیا. آپ نے فرمایا نہیں، اس کو کہنے دو، اس کا بوجھ ہلکا کرنے دو، اس کا احساس ہے، اس کا احساس کا اظہار کرنے دو. آپ نے فرمایا اے شخص، تو اپنا واقعہ دوبارہ بیان کر. اس نے یہ واقعہ پھر بیان کیا، اللہ کے رسول میری ایک لڑکی تھی، ایسی محبت کیا کرتا تھا، ایک دفعہ گود میں اٹھا کر میں نے اس کو بوڑی میں ڈال دیا. اللہ کے نبی اور زیادہ خطا رونے لگے، اس قدر رویا، اس قدر رویا کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھیگ گئی. ایسا سماج میں تھا. اور لڑکیوں کی حیثیت اس واسطے بھی ان کو بوجھ محسوس ہوتی تھی کہ لڑائی جھگڑے کے موقع پر جب قبائلی لڑائیاں ہوتے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا، تو لڑکیاں کیا حفاظت کرتی اپنے ماں باپ کی، بلکہ لڑکیوں کی حفاظت ماں باپ کو کرنا پڑتا تھا. دوسرا قبیلے والا ہار جاتا تو طاقتور قبیلہ ان لڑکیوں کو لے جا کر ان کو بیچ دیتا یا ان کو غلام بنا لیتا یا ان کو جو ہے کوئی اور غلط سلط کاموں کے اندر استعمال کرتا. اس لیے ماں باپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد باقی رہے.
عرب کے معاشرے کی تصویر بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی شخص کو لڑکی کے پیدائش کی خوشخبری سنا دی جاتی، بیٹی کے پیدائش کی خوشخبری سنا دی جاتی، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور غصے میں لال پیلا ہو جاتا، دانت چابنے لگتا کہ کیا ہوا، لڑکا پیدا ہونے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی. ایک فرزدق شاعر تھے، ان کے دادا تھے صعصع بن ناجیہ. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ کے رسول اسلام لانے سے پہلے میں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، کیا اس کا ثواب بھی ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اسلام لانے سے پہلے اگر تم نے کچھ اچھے کام کیے پھر اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب تم کو عطا فرمائے گا. اسلام سے پہلے کرنے والے نیک کام کا ثواب بھی، اسلام لانے کا ثواب بھی. تو انہوں نے اپنے واقعہ بیان فرمایا. اللہ کے رسول ایک دفعہ میں جا رہا تھا راستے سے، میں نے ایک معصوم سی بچی کے رونے کی آواز سنی. میں قریب گیا، آخر یہ بچی کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ میں قریب جا کر پوچھا تو کیا بات ہے؟ ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک رونے والی لڑکی تھی. میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی اس لڑکی کو میں زندہ دفن کر رہا ہوں، یہ میری بیٹی ہے اور گلا کھودوں گا اور میں اس میں ڈال دوں گا. مجھ پر رحم آ گیا، مجھ پر رحم آ گیا. میں نے کہا اے شخص، اس تیری بیٹی کو زندہ دفن کرے گا، زندہ گلے میں ڈال دے گا؟ ایسا کر میرا اونٹ لے لے اور لے کر اس بچی کو چھوڑ دے. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر میں نے کہا کہ میرے 2 اونٹ لے لے اور لڑکی کو چھوڑ دے، زندہ دفن کرنے ہو سے بچا دے. اس نے 2 اونٹ لے لیے اور بچی کو چھوڑ دیا. صعصع کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے 360 بچیوں کو بچا دیا. جہاں کہیں بھی سنتا میں کہ فلاں جگہ بچی کو دفن کیا جا رہا ہے، میں جاتا 2 اونٹ یا 2 اونٹیاں دے دیتا اور اس بچی کو زندہ دفن کرنے سے بچا دیتا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر اس کے معمولی گناہ بھی اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا. اسی کو سورہ تکویر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ کی گئی لڑکی سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے لڑکی تیرا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے تیرے ماں باپ نے تجھے قتل کر دیا. دنیا کا قانون ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ایسا کریں گے. چوروں سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے چوری کیوں کی، ڈاکہ ڈالنے والوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ڈاکہ کیوں ڈالا، جھوٹ بولنے والے سے پوچھیں گے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا، قتل کرنے والے سے پوچھیں گے تم نے قتل کیوں کیا. لیکن اس جگہ قتل کرنے والے اس کے ماں باپ ہے، لڑکی کو زندہ دفن کرنے والے اس کا خاندان ہے. ان سے پوچھنے کے بجائے اس لڑکی سے پوچھا جائے گا اے معصوم سی کلی، اے ننھی منی جان، آخر تیرا کیا قصور تھا کہ تجھے زندہ دفن کر دیا گیا. انتہائی غضبناک حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہوں گے، کیونکہ اس لڑکی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آج ہم کو کوئی تکلیف آ گئی، ہم کو کوئی ظلم کرتا ہے، ہمارا سپورٹ کرنے والا ہمارا سماج ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا ماں باپ ہے. ہمارے ماں باپ ہماری مدد کرنے کے لیے بھاگ کر آ جاتی ہیں، ہمارا خاندان ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ہماری مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے. لیکن اگر اس لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو لڑکی کے خلاف کون شکایت کرے گا؟ کیونکہ دفن کرنے والے خود ماں باپ ہیں، دفن کرنے والا خود خاندان ہے، دفن کرنے والا خود سماج ہے. اس کے خلاف کون شکایت کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی خود لڑکی کی طرف سے وکیل بن کر سوال کریں گے اے لڑکی، اے معصوم سی کھلی، اے ننھی منی جان، تیرا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے تیرے ماں باپ نے، تیرے خاندان نے، تیرے سماج نے تجھے زندہ دفن کر دیا. نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان فرما دیا کہ دیکھو ان لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے، دوزخ سے آڑ بن جائیں گی. ایسی کئی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لڑکیوں کی وجہ سے کسی کو آزمائش میں ڈال دیا گیا،
یعنی لڑکیوں کی پیدائش کے بعد اس کو پالنا پڑتا ہے، پوسنا پڑتا ہے، صحیح جگہ رشتہ کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کے دماغ پر ایک ٹینشن رہتا ہے، کسی کو ایسی آزمائش میں ڈال دیا گیا اور اس نے صبر کیا اور صبر کر کر اللہ کی نعمت سمجھ کر اپنی لڑکیوں کی پرورش کی تو اللہ تعالیٰ جنت سے کم پر راضی نہیں ہوتے، جنت میں داخل کریں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو یا جس کی 2 بیٹیاں ہو اور اس نے اچھی تعلیم و تربیت کی اور صحیح جگہ نکاح کیا اس کا تو دوزخ سے آڑ بن جائیں گی، یعنی ماں باپ کے اگر کچھ گناہ بھی ہو اور گناہوں کے نتیجے میں دوزخ میں جانا چاہتی بھی ہوں تو ان کی معصوم سی لڑکیاں آڑے آ جائیں گی کہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے میری تربیت کی، تعلیم کی، اچھے اخلاق سکھائے، صحیح جگہ میرا نکاح کر دیا، آڑے آ جائیں گی دوزخ میں جانے سے، جنت میں جانے تک جو ہے وہ آڑے آتے رہیں گی، جنت میں بھیج کر رہیں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیٹیوں کی یا اپنی بہنوں کی تربیت کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، ان کے لیے کوششیں کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھتا ہے، دل پر کوئی بوجھ نہیں سمجھتا، ایسا آدمی اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے 2 انگلیاں قریب کر کے بتا دیا، جس طرح 2 انگلیاں قریب ہوا کرتے ہیں اسی طریقے سے میں اور اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی بوجھ سمجھے بغیر اس طریقے سے قریب ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی صحبت کا ملنا قیامت کے دن، آپ کی معیت کا ملنا کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ معمولی منسٹر سے ہم بازو ٹھہرتے ہیں، اس کی فوٹو جو ہے لا کر لگا لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، کسی ایم ایل اے سے ایک مرتبہ مل لیتے ہیں، اس کی تصویریں ہم جو ہے شیئر کرنے لگتے ہیں، ہم نے فلاں صاحب سے ملے۔ آقائے دو عالم سرکار نبی علیہ السلام کی صحبت سب سے بڑی صحبت ہے۔ قیامت کے دن جب سارے انسانیت دیکھتی ہوگی کہ بھئی کون شخص ہے جو نبی کے بازو ٹھہرا ہوا ہے، فخر کرے گی، یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر بیٹیوں کو، بہنوں کو بوجھ سمجھے بغیر صحیح تعلیم کیا۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس کی صحیح تعلیم و تربیت فرمائی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کسی صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں وہ بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کسی کی 2 بیٹیاں یا بہنیں ہوں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر ایسے موقع پر کوئی ایک صحابی اڑتا اور کہتا اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو اور اس نے اچھی تعلیم و تربیت کی کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ آپ ضرور کہتے کہ ہاں ایک بیٹی ہو تب بھی جائے گا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا۔ اگر کوئی پوچھتا اللہ کے رسول کسی کو ایک بیٹی دی اور اس کی صحیح تعلیم تربیت کی وہ بھی جنت میں جائے گا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ضرور بالضرور جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تیری بیٹی تیرے طرف لوٹا دی جائے، یعنی تیری بیٹی بیوہ ہو کر تیرے گھر میں آ کر بیٹھ جائے یا کسی وجہ سے بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر میں آ جائے اور تو نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، یہ تیرے لیے بہترین صدقہ ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے ان بیٹیوں کے بارے میں جو شادی کرنے کے بعد بیوہ ہونے کی حالت میں گھر کو آ گئے یا طلاق شدہ ہونے کی حالت میں گھر کو آ گئے، باپ نے بوجھ سمجھے بغیر، باپ میں اپنی شرمندگی سمجھے بغیر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس پر بھی بہترین صدقہ اور بہترین خیرات کے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے اسلام کس طریقے سے بیٹیوں کے لیے بہتر رحمت ہے، ماؤں کے لیے کیسی بہتر رحمت ہے، بہنوں کے لیے کیسی بہتر رحمت ہے، بیویوں کے لیے کیسی رحمت ہے۔ اگر ہم موجودہ زمانے میں اور پچھلے زمانے کی عورتوں پر حالات پر نظر ڈالتے ہیں اور دوسری طرف اسلام نے عورتوں پر جو حقوق دیے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، جو عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے اور اس پر جنت میں داخلے کے وعدے کرتا ہے۔ ورنہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے، چھوڑ کر عورت کو مغرب اور یورپ کے کلچر کے حوالے کریں گے
تو زمانے جاہلیت کی عورت اور ہمارے اس زمانے کی بچلن عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. آج بیٹیوں کو ہم بہت سمجھتے ہیں. بہت سے مسلمان بھی بیٹی کی پیدائش پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا بوجھ آ گیا, ہمارا سر نیچے ہو گیا. بعض باپ تو ایسے شرمندے ہوتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد مہینوں گھر سے نہیں نکلتی ہیں کہ گویا ان کے اوپر بہت بلا آ گئی, بہت بڑی مصیبت آ گئی. لوگ خوشخبری دیتے ہیں, مبارکبادی دیتے ہیں تو ان کے لیے مبارکبادی کی خبر نہیں ہوتی بلکہ بربادی کی خبر ان کے کانوں میں گونجنے لگتی ہے. یہ ہمارا معاشرہ بے دینی کے ایسے دلدل میں پھنس گیا ہے کہ جس کو نکالنا ممکن نہیں رہا. آج بھی الحمدللہ ہم اسلام کو سمجھے, اسلام کی تعلیمات کو سمجھے تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کے حقوق بھی اسلام میں برابر کی حیثیت کے حاصل ہیں, اور جو جس قدر نرم مزاج ہے اللہ نے ان کے حقوق کی اتنی ہی رعایت کی ہے. اللہ ہم سب کو اسلام کے فلسفے کو سمجھنے اور صنف نازک یعنی خواتین کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.